اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ را جب ہو نا، را پر زبر ہو یا پیش ہو تو پڑھا جائے گا، ہاں اسرائیل ہے، اسرائیل ہے اسرائیل، جی۔ اسی طریقے سے نون مشدد اور نون مشدد ہمیشہ غنہ، انی لأظنک یا موسی مسحورا، را، جزاک اللہ۔ اور یہ بات واقعی ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کھلی ہوئی 9 نشانیاں عطا کی۔ سو آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے، جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ موسیٰ بلا شبہ میں تمہارے بارے میں یہ گمان کرتا ہوں کہ کسی نے تجھ پر جادو کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وام استئنافیہ، لام واقعۃ فی جواب قسم مقدر، قد تحقیق کے لیے، آتینا فعل با فاعل، موسیٰ مفعول اول، 9 ممیز، آیات موصوف، بینات صفت، موصوف صفت مل کر کے تمیز، ممیز تمیز مل کر کے مفعول ثانی۔ عدد معدود بھی کہہ سکتے ہیں اور ممیز تمیز بھی کہہ سکتے ہیں۔ 3 سے لے کر کے 9 تک کا معدود جمع اور مجرور ہوگا۔ اگر معدود مؤنث تو عدد مذکر، اور اگر معدود مذکر تو عدد مؤنث۔ ابھی والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء میں یہ کام آئے گا، تو دماغ میں بٹھا لینا۔ فاسأل، فا فصیحہ، یعنی ان کان الامر کذالک اسأل بنی اسرائیل، تو اسأل فعل با فاعل، بنی اسرائیل مفعول، فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جواب شرط، اور شرط جواب شرط یہ جملہ معترضہ بن جائے گا۔ فاسأل بنی اسرائیل، شرط جواب شرط مل کر کے جملہ معترضہ ہے۔ اور اذ جاءہم یہ متعلق بنا دیں گے آتینا سے، تو اب یوں ہو جائے گا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ وقت مجیئہم، یعنی وقت مجیئہ الیہم، ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی ہوئی نشانیاں ان کے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے فرعون والوں کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس جاتے وقت۔ تو اس طریقے سے ہو جائے گا۔ تو اذ یہ ظرف بن جائے گا اور متعلق بنا دیں گے آتینا سے، جاء فعل اور فاعل اور ہم مفعول، فعل فاعل اور مفعول مل کر کے مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر کے ظرف بنا دیں گے آتینا کا۔ درمیان میں فاسأل بنی اسرائیل، یعنی یا محمد فاسأل بنی اسرائیل، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب مان لیں گے، تو اس صورت میں یہ جملہ معترضہ ہوگا۔ فقال، ہاں تو ہو گیا، آتینا فعل با فاعل ہوا، موسیٰ مفعول اول، 9 آیات مفعول ثانی، اور اذ جاءہم یہ ظرف بنا دیں گے آتینا کا، فعل فاعل مفعول اور ظرف سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے جواب قسم، قسم جواب قسم جملہ انشائیہ ہوا۔ فا عاطفہ، قال فعل، لہو متعلق قال سے، اور فرعون فاعل، فعل فاعل اور متعلق ہوا، اور انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، یہ محل منصوب مقولہ ہے قال کا، ان حرف مشبہ بالفعل، اور نون وقایہ کا، اور یا متکلم مفعول بھی انی، یعنی ان حرف مشبہ بالفعل اور یا اس کا اسم، یا اس کا اسم، لأظنک یا موسیٰ مسحورا، یہ ان کی خبر بنا دیں گے۔ لام مزحلقہ ہی ہے، اظن فعل با فاعل اور کاف مفعول اول اور مسحورا مفعول ثانی، اظن کا،
अज़ुन्नु फ़ेल फ़ाइल दोनों मफ़ूल से मिलकर के इन्न की खबर, इन्न अपने इसम और खबर से मिलकर के मफ़ूला हुआ, क़ाल का क़ाल मफ़ूला फ़ेल फ़ाइल और मुताल्लिक़ से मिलकर के जुमला फ़ेलिया हुआ। और या मूसा दरमियान में जो है वो मोतरिज़ा है, निदा मुनादा। या मूसा, या हर्फ निदा और मूसा मुनादा, ये मोतरिज़ा है। तो इसमें एक सवाल है, ये इसकी कोई डिफरेंट तौजीह भी है तर्जमे के एतबार से फसल बनी इसराइल की? क्योंकि हाँ। मैं जब तर्जमा पढ़ रहा था तो उसमें तो डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ था कि मतलब आप बनी इसराइल को मांगे उनसे, मतलब मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत दी हुई थी। समझा जाता हूँ। जी। वलक़द आतैना मूसा तिस्अ आयातिन बय्यिनातिन फ़क़ुलना लहू इसअल बनी इसराईल इज़ जाअहुम। हमने दी मूसा अलैहिस्सलाम को 9 वाज़ेह निशानियाँ। फिर हमने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, आप मांगिए फिरऔन बनी इसराइल के फिरऔन से। और उसकी तायद उस आयत से होती है जिसमें अल्लाह ने यूँ फरमाया, अरसिल माय बनी इसराइल, मेरे साथ बनु इसराइल को भेजो। तो अब इस सूरत में ये जुमला मोतरिज़ा नहीं होगा, और जब हम ऐसा कहेंगे तो फ़कुलना पर अत्फ होगा, मतलब ये कि फ़कुलना ये मातूफ हो जाएगा और आतैना मातूफ अलैह। अब यूँ हो जाएगा, वलक़द आतैना मूसा तिस्अ आयातिन बय्यिनातिन फ़कुलना लहू इसअल बनी इसराइल। हमने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप बनी इसराइल से मांगिए, यानी फिरौन से बनी इसराइल मांग लीजिए और बनी इसराइल को लेकर के निकल जाइए, ये मतलब है। अब इस सूरत में ये मोतरिज़ा नहीं होगा क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ही से खिताब हो गया ना, तो मूसा अलैहिस्सलाम का ही वाक़या चल रहा है। और पहली सूरत में फसल बनी इसराइल, ये जुमला मोतरिज़ा होगा क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के किस्से के दरमियान फसल बनी इसराइल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। तो ये जो दूसरी सूरत आपने पूछना चाहिए, आपने दरियाफ्त की, तो उसमें क्या है कि इज़ जाअहुम जो है उस वक्त हम मुताल्लिक बना सकते हैं आतैना का भी, और हम मुताल्लिक बना सकते हैं कुलना का भी। उस वक्त कुलना से भी हम मुताल्लिक कह सकते हैं। फ़कुलना लहू फस्अल बनी इसराइल वक्त मजीइहिम इलैहि। तो इस सूरत में इज़ जाहुम को हम ज़र्फ़ बना सकते हैं कुलना का भी और आतैना का भी बना सकते हैं, जिसका चाहे। समझ में आया? जी बिल्कुल सही। ये मुझे साहब ये इस जा हम इस अल का भी बना सकते हैं फिर उस सूरत में? क्या चीज? जो इस अल है हाँ हाँ, होगा, नहीं उसका भी, उसका नहीं बन सकता है क्योंकि नहीं, उसका सवाल। नहीं। ठीक। एक मिनट, फस्अल बनी इसराइल पूछिए बनी। दी हमने मूसा अलैहिस्सलाम को निशानियाँ। कुल्ला लहू वक्त मजीहिम फस्अल बनी इसराइल, माने के एतबार से बैठ तो जाता है, पूछिए बनी इसराइल से उनके पास जाते वक्त। फसल बनी इसराइल, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, किससे? मूसा से। ये उस सूरत में मूसा अलैहिस्सलाम से बात मूसा कर रहे हैं। अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं, लेकिन तो बात थोड़ी बनेगी इस जाअहुम, जबकि वो आए। इस जिअतहुम होता तो बात समझ में आती। नहीं वो फसल तो बनी इसराइल, अगर मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं इस अल बनी इसराइल इस जिअतहुम, कुल ना आ रहा ना उससे पहले मेरे ख्याल फकुलना होता तब भी हमने कहा बनी इसराइल से। इस अल अमर का सीगा मुखातब के लिए है ना, तो जिअतहुम होना चाहिए ना। नहीं नहीं, ये हम ये कह रहे हैं, इसको हमने उनको कॉमे में डाल दिया। हमने फकुलना ली फकुलना, मूसा इस अल बनी इसराइल इज जाअहुम, ऐसा कर सकते हैं तो बहुत लंबा खींच के। हाँ ऐसा ही फकुलना ली होगा। मूसा इस अल फकुल बनी इसराइल इज जाअहुम, यानी ये ब्रैकेट में खाली इस अल बनी इसराइल रहे।
یعنی مقولہ اسأل بنی اسرائیل رہے گا. فقلنا له اسأل بنی اسرائیل اذ جاءہم فقال له فرعون. اس جاءہم میں ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس جاءہم کو اس کا مقولے کا حصہ بنا رہے ہیں. یہ میں نے کچھ شیئر کیا اس میں بھی کچھ یا یوں کہہ رہے ہیں کہ اس جاءہم البینات، اس کا فاعل جاء کا ہم کس کو بنا رہے ہیں؟ موسیٰ کو بنا رہے ہیں تو ظاہر بات ہے بات نہیں بیٹھتی. اگر بینات کو بناتے ہیں تو پھر مذکر مؤنث کا فرق آتا ہے، لیکن آ سکتا ہے کیونکہ ظاہر بات ہے اس کی گنجائش ہوتی ہے. لیکن اس جاءہم البینات موسیٰ سے الگ تو ہے نہیں. ہاں شیئر کیجئے کیا کہہ رہے ہیں. یہ میں نے کیا ہوا ہے، دیکھیے گا یہ آخر میں اس کو نمبر 2 اور نمبر 3 کچھ لکھا ہوا ہے. بینات صفت ہے آیات کی، ٹھیک ہے، جزائیہ ہے اور شرط معذوف ہے. ای ان کنت فی ریب، اذ ظرف اذکر معذوف کا اور فقال میں فاطفہ اور معطوف علیہ مقدر. ای اذ جاءہم فبلغہم الرسالہ فقال له فرعون. یہ کہیں کہ فا جو فصل میں ہے وہ جزائیہ ہے اور شرط معذوف ہے کہ اگر ہاں ٹھیک ہے، نہیں اس کی تو ہم بات نہیں کر رہے، ہم ابھی تو بات اس کی نہیں چل رہی، ابھی تو بات اس کی چل رہی ہے کہ یہ اذ جاءہم کو جو ظرف بنا رہے ہیں یہ آتینا سے بنایا ہے تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے. آپ اسل کا کہہ رہے ہیں، یہ اذکر کا کہہ رہے ہیں الٹا. اس کیس میں بھی یہ اسی دوسری طرف ہی آ رہے ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہی فصل کہہ رہے ہیں، لگ ایسے رہا ہے نا جزائیہ اگر کہا ہے تو. ہاں ہاں جی یہ مدد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف والا جملہ معترضہ نہیں بنا رہے نا. ٹھیک ہے جی. موسیٰ علیہ السلام سے اگر کہا کہ ترجمہ ایسے ہوگا نا کہ اور تحقیق ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو، دی 9 آیتیں کھلی، 9 کھلی ہے نشانیاں دی. تو اے موسیٰ، گویا ہم نے پھر کہا موسیٰ سے کہ اے موسیٰ سوال کیجئے بنی اسرائیل سے، ہے نا، کہ جب کہ ان کے پاس آئیں وہ نشانیاں تو بات سمجھ میں آ سکتی ہے. لیکن ظاہر بات ہے یہ اذ جاءہم جو ہے وہ یہ گئے ان کے پاس، صاف سمجھ میں آتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ جب موسیٰ گئے، جب وہ آئے، ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو تو ہم نے کہا کہ پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے جب کہ وہ آئے تھے ان کے پاس، یعنی موسیٰ علیہ السلام. یہ مذکر ہے تو موسیٰ علیہ السلام مذکر کے ساتھ زیادہ جچتا ہوا لگتا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے کہ آپ پوچھیں بنی اسرائیل سے کہ جب اگر یہ بنانا چاہیں یہ بھی ایک آپشن ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھیں بنی وہ تو پہلی ترکیب کہی نا، وہ جملہ معترضہ بیچ میں. جی جی تو اس صورت میں تو وہ اسأل بنی اسرائیل جملہ معترضہ بن جائے گا. بالکل. اور اگر ہم یوں مانیں کہ فَقُلْنَا لَهُ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح نشانیاں دی. پھر ہم نے ان سے کہا آپ پوچھئے بنی اسرائیل سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام ہی سے خطاب ہے. تو اس وقت یہ فصل بنی اسرائیل جملہ معترضہ نہیں، آپ پوچھئے بنی اسرائیل سے جب کہ آئے ان کے پاس. یعنی اب یہاں یوں مان لیں گے کہ التفات ہو گیا. نہیں، آپ حضرت کیا فرما رہے ہیں اذ جاءہم میں آپ فائل کس کو بنا رہے ہیں؟ اذ جاءہم موسیٰ، اذ جاءہم بینات. جاء کے اندر فاعل تو موسیٰ علیہ السلام ہی ہے، ہم التفات مان لیں گے یہاں. ہاں بس وہی ہے کہ بہت کھینچا تانی کرنی پڑ رہی ہے بلا وجہ کا تکلف. یعنی یہ تو فصاحت کے اصل میں خلاف ہے. اس جاءہم میں کیا ہو رہا ہے؟ اصل میں سوال مجھے سمجھیے کہ کیا ہو رہا ہے. جب کہ آئے وہ ان کے پاس، تو جاء فاعل اس کا کون ہے؟ کون آئے؟ موسیٰ آئے یا نشانی آئی؟ اگر موسیٰ آئے تو پھر ہم نے کہا جب ہم نے نشانی دی تو ہم نے کہا کہ پوچھئے بنی اسرائیل سے، تو ہم کہیں گے اسأل، یہ امر کا صیغہ ہے نا اور مخاطب کے لیے، تو اسأل بنی اسرائیل اذ جئتہم، جب تو آئے ان کے پاس. تو انتا کی ضمیر ہونی چاہیے نا، جا تو ماضی کا صیغہ ہے، اسأل امر ہے، جا ماضی ہے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام والا تو بنا ہی نہیں رہا. بھائی پہلے جملے میں غور کیجئے، دیکھیے ادھر اسأل کیا ہے، اسأل کس سے ہو رہی ہے خطاب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، حضور کی بات تو ہو کے ختم ہو چکی ہے، آپ وہاں سے نکلے نہیں ابھی تک. 2 صورتیں ہیں پیارے، 2 اس کو چھوڑ دیجئے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے بات ہو رہی ہے. کہا جا رہا ہے جب ہم نے 9 نشانیاں دی تو ہم نے پوچھا، اللہ فرماتے کہ ہم نے کہا اے موسیٰ آپ بنی اسرائیل سے پوچھیے. جی جی جی. تب اس صورت میں یہ معترضہ جملہ ہم بنا رہے ہیں کلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام سے. تو انتا کی ضمیر ہے نا اسأل میں موسیٰ سے، آپ پوچھیے بنی اسرائیل سے. تو پھر جا کی جگہ انتا
की मुनासिबत से जिता होना चाहिए, या जो भी मतलब उसकी मुनासिबत से होना चाहिए। गायब का तो हज़रत फरमा रहे कि उसको हम कहेंगे गायब से उसका इल्तिफात हो गया, ऐसा करते हैं खिताब वगैरह में, लेकिन चूंकि वो इसमें फिर बहुत ज्यादा इश्तिबाह है तो वो फसाहत से बात जो है वो हल्की हो जाती है, फसाहत के हिसाब से, कि आदमी को सोचना पड़ेगा कहाँ क्या बात किससे कही जाएगी, इतनी ज्यादा घुमा फिरा के, तो फसी और बलीग नहीं रहता कलाम। बात यहाँ से चली थी कि इद जाहुम को हम किसका ज़र्फ बना सकते हैं, तो भाई हफीज ने ये सवाल किया था कि इसअल का बना सकते हैं या नहीं। तो यहाँ अल्लामा सावी रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीर फरमाया है कि इद जाहुम ज़र्फुन लि आतीना अलल इहतिमालिल अव्वल, पहले एहतिमाल पर इद जाहुम आतीना का ज़र्फ बन जाएगा। पहले एहतिमाल का मतलब ये कि इसअल बनी इसराइल को हम जुमला मोतरिज़ा माने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उसको फेर दें। तो क़ाल सानी फ़क़द तनाज़ाहु कुल्लुम मिन आतीना व कुल्ना, और दूसरे एहतिमाल पर बस उसमें तनाज़ु किया है आतीना यानी तनाज़ुआ फ़ैलान से, आतीना और कुल्ना में से हर एक ने, यानी आतीना का भी कर सकते हैं और कुल्ना का भी कर सकते हैं। इसअल को इन्होंने बयान नहीं किया है। ठीक है जी जी बिल्कुल सही, उसी में ठीक है बिल्कुल सही है, कुलना वाला ही इन्होंने भी लिखा है कि कुलना और इर्जाहुम का कुलना महज़ूफ है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। और जो मैंने शेयर किया था उसमें मीनिंग क्या बनती है, ये अगर दोबारा कर दें। हजरत क्या कह रहे हैं ये 2 और 3 से? फसअल फा जज़ाइया और शर्त महज़ूफ, यानी इन कुन तफ़ी रैबिन फसअल बनी इसराइल, उस वक्त वो पहली बात जो कही थी ना वो बनती है, मतलब ये जुमला मोतरिज़ा बन जाएगा जी। और इस ज़र्फ है उस्कुर महज़ूफ का, यानी इद जाहुम को इन्होंने ज़र्फ किया है उस्कुर महज़ूफ का और हमने मुताल्लिक बनाया है आतैना का। अच्छा, और फ़क़ाल में फ़ा आतिफ़ा है और मातूफ़ अली मुक़द्दर है, यानी इद जाहुम फ़बल्लगहुम अर्रिसालत फ़क़ाल लहू फ़िरऔन, तो हज़रत ने इस को ज़र्फ बनाया है उस्कुर का और हमने ज़र्फ बनाया है आतैना का। जी जी ठीक ये है, तीसरी शक्ल होगी कोई। यानी हम इस जाहुम को ज़र्फ न बनावे आतैना का, बल्कि मुस्तकिल नया जुमला महज़ूफ मानेंगे और उसका ज़र्फ बना देंगे, और उस वक्त फिर फ़क़ाल जो है वो मातूफ है और उसका मातूफ अलैह महज़ूफ फ़बल्लगहुम अर्रिसालत। बिल्कुल हाँ, ये तीसरा ऑप्शन। इज़ जाअहुम, जब आए उनके पास, फ़बल्लगहुम अर्रिसालत, बस उनको पैगाम पहुंचा दिया, फ़क़ाल लहू, तो पैगाम पहुंचाने के बाद फिरौन ने कहा, ये महज़ूफ निकाला है, वो डायरेक्ट समझ में नहीं आती ना बात कभी सुनने वाले को कि ये क्या, वो गए और कह दिया उसने, तो कि नहीं, पहले मूसा अलैहि सलाम ने बात कही, दीन की बात कही, उसके बाद उसके जवाब में फिरौन ने ये कहा। जी जी तो बल्लगहुम रिसालत जो है ना वो मातूफ अलैह बन जाएगा और क़ाल लहू फिरऔन ये मातूफ बन जाएगा। यानी फिरौन ने उनकी बात सुनकर, उनका पैगाम सुनकर के ये कहा कि आप पर तो जादू किया गया। जी 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 ठीक, जज़ाकल्लाह खैर। पढ़ें जी। قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض बसाइर। रा जब साकिन हो जाए तो साकिन होने से पहले चूंकि ये कसरा है, जेर है, तो अब ये पतला रहेगा, मिलाएंगे तो फिर रॉ पे ज़बर होने की वजह से उसको मोटा पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे, और मुशद्दद, ये दोनों आपने सही पढ़े। फिर आओ ना मसबूरा, उसको भी मोटा। और वाव के बारे में आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करते तमाम अहबाब, अक्सर लोग जो है वाव को वा की जगह वा पढ़ते हैं, वा, वो वी की तरह, वो वी नहीं है, वाव है, वा हुआ, समावाति वाति नहीं, ये उर्दू का वी जो है वो अरबी में नहीं होता, ये पठानों का वही वही वा है, वो वाला है।
موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ تو ضرور جانتا ہے کہ یہ چیزیں آسمانوں اور زمین کے پروردگار ہی نے نازل فرمائی ہیں جو بصیرت کا ذریعہ ہے، اور اے فرعون میں تیرے بارے میں یہ خیال کرتا ہوں کہ تو ہلاک ہو جانے والا ہے. مسبورہ مسبورہ صبر یصبرو سے ہے اور اسی سے ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، سورہ انشقاق میں. اور اسی سے ہے سورہ فرقان کے دوسرے رکوع میں وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا. جی تو اس سے اس میں مفعول ہے. لقد ایسے ہی ہے جیسے لقد آتینا کا، تو لام واقعۃ فی جواب قسم مقدر، تو قسم مقدر اس سے پہلے محذوف ہے، اور قد تحقیق کے لیے ہے. عالم تو فعل با فاعل ہے. ما انزل ما نفی کے لیے ہے. انزل فعل، ہؤلائی مفعول، اور الا مطلب یہ کہ ہؤلائی کو ہم ذوالحال بنا دیں گے. الا یہ حسر کے لیے ہے. اور رب السماوات والارض کو فاعل بنا دیں گے انزل کا، مضاف مضاف الیہ مل کر کے. اور بصائر بصیرتن کی جمع ہے، یہ حال بن جائے گا ہؤلائی سے، اور حال ذوالحال مل کر کے مفعول بنا دیں گے، اور فعل فاعل اور مفعول مل کر کے علمت کا مفعول بنا دیں گے، اور علمت فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جواب قسم بن جائے گا، اور قسم جواب قسم سے مل کر کے جملہ انشائیہ ہو جائے گا، مقولہ بن جائے گا قال کا. ان حرف مشبہ بالفعل یا اس کا اسم، اور اظن کا یہی فعل فاعل اور دو مفعول ہو گئے، کاف اور مسبورہ، جیسے وہاں کاف اور مسحورہ تھا اس طریقے سے. اور یہ فعل فاعل اور مفعول مل کر کے ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہوا. اور یا فرعون جیسے یا موسیٰ پچھلی آیت میں معترضہ تھا ندا منادا، ایسا یا فرعون ندا منادا معترضہ ہے. فأراد أن يتفزهم من الأرض يستفزهم يستفزهم فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. فأراد أن يستفزهم ميم مشدد ہو گیا تو غنہ ہے نا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرق قلقلة فأغرقناه ومن معه جميعا. تیز نہیں پڑھیں، آرام آرام سے پڑھیں. تیز پڑھ کے غلطی تو زیادہ ہوگی اور وہ بچ نہیں سکتی، یہاں سارے خطرناک لوگ بیٹھے ہوئے. تو آرام آرام سے ہر لفظ پہ رک کے محنت کریں، کیونکہ آپ کو آتی ہے تجوید، سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آپ کو آتی ہے. جلدی میں آپ پڑھتے ہیں تو اس سے گڑبڑ ہوتی ہے. کوئی بات نہیں، سب آہستہ آہستہ، سب بھی ٹریننگ ہو کے ٹھیک ہو گئے. جو گڑبڑیں کرتے ہیں اس پہ ڈانٹ کھا جاتے ہیں. پھر اس نے چاہا کہ انہیں زمین سے اکھاڑ دے، سو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر دیا. فعاطفہ اراد فعل با فاعل ان یستفزهم ان مصدریہ ناصبہ، استفز یستفز استفزازا باب استفعال میں ہے. یستفز فعل با فاعل اور ہم مفعول، اور من الارض متعلق یستفز سے، یستفز فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے مفعول بن جائے گا اراد کا، یعنی اراد استفزازهم من الارض. فاغرقناه فعاطفہ اغرقنا فعل با فاعل، ہو مفعول معطوف علیہ واو حرف عطف، من موصولہ، وجیدہ فعل مجہول نائب فاعل اور ماہو ظرف وجیدہ کا، اور وجیدہ فعل مجہول نائب فاعل اور متعلق سے ظرف سے مل کر کے معطوف صلہ، اور موصول صلہ مل کر کے معطوف، اور معطوف معطوف علیہ مل کر کے ذوالحال، اور جمیعاً حال، اور حال ذوالحال مل کر کے مفعول بنا دیں گے اغرقنا کا. اور اغرقنا فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا. اس کا عطف ہو جائے گا ارادہ پر. جی میرے سے مس ہو گیا، جمیعہ کو ہم نے حال بنایا ہے، اس کا ذوالحال ہم نے کون سی موصوف صفت میں لائی ہے؟
ذوالحال ہے نا، ہو اور ومن معہو، اچھا صحیح ہے، معطوف مما، معطوف علیہ مل کر کے. جی جی بالکل صحیح، مما، جزاک اللہ خیر. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. ماشاء اللہ. وقلنا، ہم نے کہا ان کے بعد، اس کے بعد بنی اسرائیل سے رہو زمین میں، اور پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے تو ہم تمہیں جمع کر دیں گے، حاضر کر دیں گے، جمع کر کے حاضر کر دیں گے. اور ذال کی پریکٹس کیجئے زبان کی نوک سے، صحیح ہے نا. فَإِذَا جی. قلنا فعل با فاعل، من بعدہ متعلق قلنا سے، اور لی بنی اسرائیل متعلق قلنا سے. من بعدہ مضاف جار مجرور مل کر کے متعلق، اور لی بنی اسرائیل جار مجرور مل کر کے متعلق. اور اسکن الارض جو ہے اس کو محلا منصوب مقولہ بنا دیں گے قلنا کا. اسکن فعل با فاعل اور الارض مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر کے جملہ انشائیہ ہو کر کے محلا منصوب مقولہ بن جائے گا. فَإِذَا جَاءَ، جی فَإِذَا جَاءَ، اذا حرف شرط، جاء فعل، وعد الآخرت فاعل، فعل فاعل مل کر کے شرط. اور جئنا بکم لفیفا، جئنا فعل با فاعل، اور لفیفن بکم ایسا ہو جائے گا، لفیفن بکم ایسا ہو جائے گا. تو کم جو ہے اس کو ذوالحال بنا دیں گے، نہیں بیکم تو متعلق ہے جینا سے، سوری. بی حرف جار اور کم جو ہے اس کو ہم ذوالحال بنا دیں گے، اور لفیفن کو حال بنا دیں گے. اور حال ذوالحال مل کر کے مجرور، اور جار مجرور مل کر کے متعلق جئنا کا. اور جئنا فعل اور فاعل اور متعلق سے مل کر کے جواب شرط، اور شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا. جی وبالحق أنزلناه وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا ومنذيرا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. اور ہم نے اسے حق کے ساتھ اتارا اور وہ حق کے ساتھ نازل ہوا، اور ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. انزلنا فعل با فاعل اور ہو مفعول، اور بالحق کی ڈائریکٹ متعلق بنا سکتے ہیں انزلناہ سے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انزلناہ متلبسا بالحق، ہو کو ذوالحال بنا دیں، اور ملتبسا بالحق کو متلبسا بالحق کو حال بنا دیں، اور حال ذوالحال مل کر کے مفعول بنا دیں انزلنا کا. اور فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلی یا معطوف علیہ واو حرف عطف. نزل متلبسا بالحق ڈائریکٹ بھی بنا سکتے ہیں، اور نزل کے اندر ضمیر ہے وہ فاعل، اس کو ذوالحال بنا دیں، اور متلبسا بالحق کو حال بنا دیں، اور حال ذوالحال مل کر کے فاعل بنا دیں. تو پہلی صورت میں مفعول کا مطلب مفعول ذوالحال تھا، مفعول کا ذوالحال بنایا تھا، مفعول کا ذوالحال بنایا، مفعول کا حال بنایا تھا، اور دوسری صورت میں فاعل کا حال بنا رہے ہیں. وما ارسلنا کا ما ارسلنا فعل با فاعل اور کاف مفعول، اور الا حصر کے لیے ہے کاف کو ذوالحال بنا دیں گے، اور مبشرا و نذیرا معطوف علیہ مل کر کے حال، اور حال ذوالحال مل کر کے مفعول، اور فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا. وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ماشاء اللہ.
بس خالی نزلناہو کو بس ایک الف کھینچنا ہے، کھڑا زبر ایک الف کے برابر ہوتا ہے، اور ہم نے قرآن میں جا بجا فصل رکھا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ قرآناً مفعول به لفعل محذوف يفسره ما بعده ما أدمر عامله على شارطة التفسير۔ تو قرآناً مفعول به، مفعول فرقنا کا اس کی تفسیر کرتا ہے۔ فرقنا فعل با فاعل ہو مفعول، لی تعلیل کے لیے ہے تقرأ فعل با فاعل اور ہو مفعول، اور علی الناس یہ متعلق بنا دیں گے تقرأ سے، اور علی مقسم بھی متعلق ہے تقرأ سے، لیکن علی مقسم علی حرف جار اور مقسم مجرور، اور جار مجرور مل کر کے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ حال کے معنی میں ہے، یعنی متمہلن کے معنی میں ہے، یعنی یوں ہو جائے گا کہ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ متمہلن، تو متمہلن یہ حال بن جائے گا تقرأ سے، اور تقرأ کے اندر ضمیر اس کو ذوالحال بنا دیں گے اور ہا ذوالحال مل کر کے فاعل بنا دیں گے، اور علی الناس یہ متعلق ہو جائے گا تقرأ کا۔ لیکن یہاں ترکیب میں اگر علی الناس کو متعلق بناتے ہیں تقرأ کا تو اس صورت میں علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اعتراض قائم کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ لازم آتا ہے کہ یعنی لا یلزم علیہ تعلق حرفی جر متحدی اللفظ والمعنی بعامل واحد، یعنی یوں کہتے ہیں کہ عامل تو ایک ہی ہے، کون؟ تقرأ، اور حرف جر دو مرتبہ آیا، دونوں حرف جر لفظ کے اعتبار سے بھی سیم اور معنی کے اعتبار سے بھی سیم، یعنی اس پر لازم نہیں آتا کہ دو حرف جر جو لفظ اور معنی کے اعتبار سے متحد ہے اس کا تعلق ہو گیا ایک عامل سے، یہ اعتراض واقع نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلا مفعول بہ کے محل میں ہے، مطلب یہ کہ علی الناس جو ہے نا وہ مفعول بہ کے محل میں ہے، اور دوسرا یعنی علی مقسم یہ حال کے محل میں ہے، تو فاختلف المعنی، معنی کے اعتبار سے مختلف ہو گئے، تو وہ اعتراض واقع نہیں ہوگا۔ نزلنا فعل با فاعل اور ہو مفعول، اور تنزیلا مفعول مطلق، فعل فاعل اور مفعول به اور مفعول مطلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا۔ یہ علی مقسم کو سمجھنا ہو تو وکنتم علی سفرین جو ہم نے پڑھا تھا کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فطہروا وان کنتم مرضی او علی سفر، تو علی سفرین بمعنی مسافرین، تو جیسے علی سفرین مسافرین ایسے ہی علی مقسم بولو نا متمہلا۔ مقسم جو ہے مختلف ہے، متمحل مختلف ہے، اس کا سیم نہیں نکال سکتے یہ جو جی جیسے مقسم کے معنی میں ہی نہیں نکال سکتے حال کا جو اس کا یعنی یہ ورڈ چینج ہو رہا ہے، مقسم سے متمحلن پہ جا رہے ہیں، ماکثین مطلب نکالنے کہنا ہی چاہ رہے ہیں، وہ دونوں ہو سکتے ہیں۔ اللہ مقسم یعنی یوں کہتے ہیں کہ ماکثن کہہ دیں، ہاں ماکثین کہہ دیں، اللہ کی جگہ ماکثینا کہنا پڑے گا، جمع ہے، یا ماکثن واحد بھی ڈال لیں تب بھی ناس کی رعایت کرتے ماکثین فیہ ابدا۔ اصل میں وہ ماکثین میں جہات مختلفہ ہے، تو اس کا متمہلن کہیں گے تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ایسا ہو جائے گا، تو مقص کے معنی میں ٹھہرنا، مطلق ٹھہرنا بھی آ سکتا ہے نا، یعنی اصل میں اس کا جو مفہوم ہے وہ ادا نہیں ہوتا، مکس کو اگر آپ ماکثین کے طور پر یا ماکثن کے طور پر لیں تو معنی ادا نہیں ہوتا، ماکثن کہیں نا تو جو کہنا چاہتے ہیں نا وہ نہیں ملتا، اور متمہلن جب کہتے ہیں نا تو وہ مل جاتا ہے۔ مکس کے معنی وہاں اگر رک گئے بالکل ہی، قرآن اس لیے آپ کے اتار کے آپ لوگوں پر پڑھیں اس کو تاکہ رک جائیں، کیا رکنا تو نہیں ہے کیونکہ رک کے پڑھنا ہے، تو اس کا یہ معنی متمہل جو کہتے ہیں نا، تمہل سلو ڈاؤن ہو کر،
ٹھہر ٹھہر کر، تو اس کی بات اس سے جچے گی زیادہ، خالی وہ تو مفہوم سمجھانے کے لیے. جی قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. آپ فرما دیجئے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ، بلا شبہ جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ان کے سامنے قرآن رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں. قل فعل با فاعل اور آمنو فعل با فاعل بھی متعلق، فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے معطوف علیہ او حرف عطف، فلا تؤمنو فعل فاعل اور معطوف علیہ مل کر کے جملہ انشائیہ ہو کر کے مقولہ ہوا قل کا، اور قل فعل فاعل اور محلا منصوب مقولہ مل کر کے جملہ انشائیہ ہوا. ان الذین اوتوا العلم، ان حرف مشبہ بالفعل، الذین اسم موصول، اوتو فعل مجہول نائب فاعل، العلم مفعول، اور من قبلہ متعلق اوتو سے، اوتو فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے صلہ موصول صلہ مل کر کے ان کا اسم. اور اذا یتلا علیہم ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلا علیہم یخرون للاذقان سجدا، یہ شرط اور جزا مل کر کے ان کی خبر بن جائے گی. تو گویا کہ خبر حالت رفعی میں ہو جائے گی، مطلب یہ کہ اذا یتلا علیہم یخرون للاذقان سجدا یہ محلا مرفوع سمجھا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی خبر ہونے کی وجہ سے، اور یہاں تک ان کا اسم ہوا من قبل ہی تک، کیونکہ آپ ترجمہ کریں گے تو تشنگی رہے گی، پیاس رہے گی، آپ مطلب سیر نہیں ہوں گے. تو اذا یتلا علیہم وہ ترجمہ آ جائے گا تو سیری حاصل ہو جائے گی اور پیاس بجھ جائے گی. اذا حرف شرط اور یتلا فعل مجہول نائب فاعل اور علیہم متعلق فعل مجہول نائب فاعل متعلق سے مل کر کے شرط، اور یخرون للاذقان سجدا کو جواب شرط بنانا ہے. خر یخرو، تو یخرون فعل با فاعل اندر ضمیر اس کو ذوالحال بنا دیں گے، للاذقان متعلق یخرون سے، اور سجدن حال ساجد کے جمع سجد، تو یخرون فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے یعنی اندر ضمیر ذوالحال بنایا ہے، اور سجدن حال ہا ذوالحال مل کر کے فاعل، فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے جواب شرط، اور شرط جواب شرط مل کر کے ان کی خبر، اور ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے یہ جملہ تعلیلیہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا مضمون ہے اس میں، یعنی ان الذین میں. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، بلا شبہ ہمارے رب کا وعدہ ضرور ہی پورا ہونے والا ہے، اور رونے کی حالت میں وہ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کا خشوع بڑھا دیتا ہے. اچھا، یقولون فعل با فاعل، سبحان ربنا مضاف مضاف الیہ مل کر کے یہ مفعول مطلق ہے، یعنی نسبح سبحان ربنا اس طریقے سے ہے. تو سبحان گویا کہ مفعول مطلق لفعل محذوف نسبح کا، اور یہ مقولہ بن جائے گا یقولون کا، سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا. تو ان کان وعد ربنا لمفعولا یہ بھی مطلب یقولون کے مقولے کے حیز میں ہی آتا ہے. ان یہ مخففہ من المثقلہ ہے، اور انہو کان وعد ربنا لمفعولا اس طریقے سے ہے. لمفعولا کا نام جو ہے وہ فارقہ ہے، یعنی الفارقۃ بین ان مخففہ من المثقلہ و بین ان نافیہ، یہ لام آ گیا تو اس نے بتا دیا کہ یہ ان مخففہ من المثقلہ ہے.
تو کان فعل ناقص اندر وعد ربنا یہ کان کا اسم بن جائے گا اور لمفعولہ کان کی خبر بن جائے گی. کان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے ان کی خبر ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہوا. جی ان کی جی ان کی ہم نے کیا بنائی خبر پھر نہیں ان کے اندر اچھا ان ہوا اچھا ٹھیک ہے ان ہو تھا نا بالکل صحیح ہوا جی جی. اور یخرون فعل با فاعل للاذقانی اندر ضمیر اس کو ذوالحال بنا دیں گے. للاذقانی متعلق اور یبکون حال بنا دیں گے. حال ذوالحال مل کر کے فاعل فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ معطوف علیہ واو حرف عطف. یزید فعل فاعل اور ہم مفعول اول اور خشوعا یہ مفعول ثانی. یزید فعل فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. آپ فرما دیجئے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر. جس نام سے بھی پکارو سو اس کے لیے اچھے اچھے نام ہیں. اور نماز میں نہ تو زور کی آواز سے پڑھو اور نہ چپکے چپکے پڑھو اور دونوں کے درمیانی راہ اختیار کرو. قل فعل با فاعل ادعو اللہ فعل فاعل اور مفعول مل کر کے معطوف علیہ اور حرف عطف ادعو فعل فاعل الرحمن معطوف معطوف علیہ مل کر کے یعنی محلن منصوب مقولہ بن جائے گا قل کا. اور قل فعل فاعل اور محلن منصوب مقولہ مل کر کے جملہ انشائیہ. این شرط ہے اور ما یہ زائدہ ہے اس کے ساتھ لگا ہوا اور مفعول بھی مقدم بن جائے گا تدعو کا. تدعو فعل فاعل اور مفعول بھی مقدم سے مل کر کے شرط اور فا رابطۃ لجواب الشرط. لہو متعلق یعنی لہو خبر مقدم. الاسماء الحسنى یہ مبتدا مؤخر مبتدا اور خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے جواب شرط اور شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا. لا تجہر فعل با فاعل اور بی صلاتی کا متعلق لا تجہر سے لا تجہر فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے معطوف علیہ واو حرف عطف. لا تخافت بها فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے معطوف علیہ مل کر کے معطوف علیہ واو حرف عطف. ابتغی فعل با فاعل ابتغا یبتغی حالت جزمی میں ہے کیونکہ امر ہے تو ابتغی فعل با فاعل اور سبیلن بین ذالک ظرف ہے سبیلن کا. سبیلن اپنے ظرف سے مل کر کے مفعول فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ انشائیہ معطوف علیہ مل کر کے جملہ انشائیہ معطوفہ. جی وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اور آپ یوں کہیے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ اس کے لیے ملک میں کوئی شریک ہے اور نہ ایسی بات ہے کہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی ولی ہو. اور خوب اچھی طرح سے اس کی بڑائی بیان کیجیے. قل فعل با فاعل الحمد مبتدا اور لام حرف جار اللہ موصوف الذی اسم موصول لم يتخذ فعل با فاعل اور ولدن مفعول فعل فاعل اور مفعول مل کر کے معطوف علیہ واو حرف عطف. لم یکن فعل ناقص اور لہو اس کی خبر مقدم اور شریکن فی الملکی لم یکن کا اسم مؤخر فی الملکی کو متعلق بنا دیں گے شریکن سے. شریکن اپنے متعلق سے مل کر کے لم یکن کا اسم مؤخر. لم یکن فعل ناقص اپنے اسم مؤخر خبر مقدم سے مل کر کے جملہ فعلیہ ناقصہ ہو کر کے معطوف علیہ واو حرف عطف. لم یکن فعل ناقص لہو اس کا اسم یعنی اس کی خبر مقدم اور ولی من الذل یہ لم یکن کا اسم مؤخر من الذل کو متعلق بنا دیں گے ولی سے اور ولی اپنے متعلق سے مل کر کے لم یکن کا اسم مؤخر. لم یکن اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر کے جملہ فعلیہ ناقصہ ہو کر کے معطوف اور معطوف علی مل کر کے معطوف اور معطوف علی مل کر کے صلہ اللہ اسم موصول کا اور موصول صلہ مل کر کے صفت اللہ موصوف کی اور موصوف صفت مل کر کے مجرور اور جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے
साबितुन महजूफ निकालेंगे और साबितुन या काइनुन अपने महजूफ अपने मुतालिक से मिलकर के खबर अलहम्दु मुब्तदा की और मुब्तदा और खबर मिल करके महल्लन मंसूब मकूला कुल का और कुल फ़िल फ़ाइल और महल्लन मंसूब मकूला मिल करके जुमला इंशाई होकर के मातूफ अलैहि वाव हर्फ अत्फ कब्बिर का अत्फ कुल पर है कब्बिर फ़िल बा फ़ाइल और हु मफ़ूल और तकबीरन ये मफ़ूल मुतलक फ़िल फ़ाइल और मफ़ूल बिही और मफ़ूल मुतलक से मिलकर के जुमला इंशाइया होकर के मातूफ और मातूफ और मिलकर के जुमला इंशाइया मातूफा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सूरत भी मुकम्मल हुई, गोया जलालैन की एक जिल्द मुकम्मल हो गई पहली, नहीं बल्कि बनी इसराइल से वो शुरू होती है, कहफ से शुरू होती है दूसरी वाली ना जी माशाअल्लाह। कोई तफसीली नुकात लोगों के ज़हन में? जी पीछे एक तो सवाल थे एक तो यहाँ पे सवाल था, ये जो 109 नंबर आयत है इसमें यबकूना ये क्या है? ये अब इसम है, हाल बनाया हम लोगों ने, मुझे इसका हाल बनाया, ये हाल बनाया हम लोगों ने, ये है क्या, इसकी लफ्ज क्या है? बका यबकी से यबकी यबकियानी यबकूना मुजारे का जमा मुजक्कर गायब का सेगा है जी। तो फिर तो हाल तो हमने हाल इसको फिर अच्छा पूरा जुमला बना के हमने हाल बनाया इसको, ठीक है। हाँ, यानी यबकूना फ़ेल फ़ाइल मिलकर के हाल बन जाएगा, यखिरूना के अंदर ज़मीर है उससे। बिल्कुल सही ठीक है। ये उससे जो नेक्स्ट आयत है उसमें अय्यम्मा जो आया अय्या उसके मुतालिक क्या उसकी क्या इश्तिक़ाक़ है, कैसे बना है ये वर्ड अपना अय्युन शर्त है, अय्युन शर्त तो उसका वो आया है इसमें शर्त है। हजरत ये बना कैसे, ये वर्ड क्या है, ये अय्यन, ये क्या चीज़ है? अय्युन है तो अय्यन हालत नस्बी में है मफूल होने की वजह से। अच्छा अय्युन है, ठीक है। हाँ सही जज़ाकल्लाह। इस्तिफहाम के जो अदात आते हैं अदवात, उनमें से अय्युन भी है ना, तो वही जारी बात है, उस पर शर्त भी बनते हैं अदवात, जैसे कि माँ वगैरह मन वगैरह बनते हैं तो वो शर्त के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। सही। और हज़रत एक और सवाल था, ये 102 नंबर आयत में था, क़ाल लक़द अलिमत मा अनज़ला हाउलाई, और आखिर में है हाउलाई इल्ला रब्बुस समावाति वल अर्दि बसाइरा। तो हमने बसाइरा को भी हाल बनाया है, ये और इसको हम क्या मफूल अजली ही भी बना सकते हैं, अजली भी बना सकते हैं, ये हम इसका मैं तर्जुमा कैसे किया है इस वाली आयत का? मा अंज़ला हाउलाई इल्ला रब्बुस समावाति वल, नहीं उतारा इसको मगर आसमान और जमीन के रब ने बसीरत की हालत में, यानी ये बसीरत वाली चीजें हैं। अच्छा, बसीरत हासिल करने के लिए ऐसा तर्जुमा भी नहीं है कहीं? क्योंकि मैं एक दो जगह देखा था वो ऐसे मुझे लग रहा था कि जैसे बसीरत हासिल करने के लिए उतारा, तो उस सूरत में हम क्या उस तरह भी कर सकते हैं उसको? यहाँ में पढ़ा था, इसमें लिखा कि आसमान और जमीन के परवरदिगार ने भेजे हैं जो बसीरत हासिल करने के लिए काफी ज़राए हैं। यहाँ हमें हाल ही बनाना होगा जी जी क्योंकि मफूल लिअजली में क्या होता है, आमतौर पर मस्दर इस्तेमाल में होता है, जैसे ला तक़तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, जैसे कल आया कुल लौ अंतुम तमलिकून खज़ाइन रहमत रब्बी इज़ा लमसकतुम खश्यतल इन्फाक, जी तो ली खश्यतिल इन्फाक वो मफूल लिअजली है, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, बिल्कुल सही। इब्तिगा वजहि रब्बिक, तो वहाँ भी मफूल लिअजली ही कह देते हैं। बिल्कुल ली इब्तिगा, बिल्कुल सही। जी। और तर्जुमा में क्या होता है, कभी वो मुहावरी तर्जुमा समझने में आसानी हो न, इसलिए इस तरीके से कर देते हैं, लेकिन जब अरबी तरकीब करेंगे ना तो फिर उसका अपने जो उसूल और ज़वाबित होंगे वो मुंतबिक होते रहेंगे। जी तर्जुमे से जैसा फरमाया ना, वो तर्जुमानी होती है कभी जी कि वो
एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होते, क्योंकि आम लोगों की इस्तेदाद इतनी खराब हो चुकी है कि उनको ठीक ठीक अगर आपने तर्जुमा लिख दिया तो वो जोड़ नहीं पाते कि कहना क्या चाह रहे हैं, वो उर्दू की इबारत बनती नहीं, कि हमारी जबान की कमजोरी है, हर जबान में कमजोरी है अरबी के मुकाबले में, तो उसमें फिर वो तर्जुमानी की जाती है। तो तर्जुमानी में ये कि उसको हमारे मुहावरे में ढाल के बयान करते कि भाई ऐसे होगा, जी उससे बात तो समझ में आ जाती है, तो आम आदमी को तो बात ही समझानी है, उसको तो इन तरकीब से क्या लेना देना। लेकिन मसला ये है कि उस तरकीब के न जानने की वजह से कभी कभी मुगालतात हो जाते हैं, छोटे मोटे इधर उधर कहीं, और कोई एक आध दो चार चीजें ऐसी निकल आती हैं कि इसको फिर आप सही न रखें तो गड़बड़ हो जाएगी, तो वो मसला बनता है फिर। जैसे अभी हमने देखा कि उसमें एक मसला वहां जो आया था तर्जुमा करने में, है ना, कि वो जो सूरह लुक़मान की आखिरी आयत में, तो उस पर लोग फिर बड़े बड़े सवालात कायम कर देते हैं। बहरहाल अल्लाह का करवा है, माशाअल्लाह। चलिए आगे चलते हैं, अगले सबक पे आए। इस आयत में जो है वो एक तो 9 आयतें वो हैं जो निशानियां जैसे असा वगैरह, और दूसरा ये कि कुछ अहकामात के बारे में भी लिखा हुआ है कि 9 अहकामात जो है वो उनकी बात हो रही है यहाँ पे। जी मैं उसकी वो हदीस शरीफ भी बताई गई है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वला तज़्नु वला जी तक़्तुलू। हज़रत ये कशाफ के अंदर एक ये बात लिखी थी हज़रत ने कि अद्दुआ जो उदउल्लाह वदउर रहमान है, कुल उदउल्लाह, उसमें अद्दुआ वो उन्होंने तस्मिया के तौर पे कहते हैं, निदा नहीं है। तो उसके बारे में कुछ नहवी बातें लिखी थी, तो मैं इजाज़त तो शेयर कर दूँ। जी हाँ बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुआ बिमाना अत-तस्मिया, और दुआ तस्मिया के माने में है, निदा के माने में नहीं है, यानी पुकारने के माने में नहीं है, बल्कि नाम लो उस माने में है। और वो मुताद्दी होता है दो मफ़ऊल की तरफ, यानी जो दुआ तस्मिया के माने में होता है वो दो मफ़ऊल की तरफ मुताद्दी होता है। तू कहेगा दअउतुहु ज़ैदन, मैंने उसको ज़ैद से पुकारा, यानी ज़ैद नाम से बुलाया, यूं यानी ज़ैद नाम से उसको बुलाया। सुम्मा युतरकु अहदुहुमा इस्तिग़नान अन्हु, फिर दोनों में से एक को तर्क कर दिया जाता है, उससे काम, एक से काम चलने की वजह से, एक से इस्तिग़ना की वजह से। तो अब कह देते हैं क्या, फ़युक़ालु दअउतु ज़ैदन, तो अब कहा जाता है मैंने ज़ैद को बुलाया, यानी ज़ैद नाम के एतबार से बुलाया, यूं दअउतु ज़ैदन। हाँ, वल्लाह वर्रहमान अल मुरादु बिहिमा अल इस्म, अल्लाह और रहमान उन दोनों से मुराद इस्म है, यानी नाम है, न कि मुसम्मा, यानी ज़ात मुराद नहीं है, नाम मुराद है, ज़ात मुराद नहीं है। और औ तख़यीर के लिए है, यानी उदउ अल्लाह औ उदउ, तो औ तख़यीर के लिए है। तो माना यूं हो जाएगा कि उदउल्लाह औ उदउर रहमान, यानी अल्लाह को बुलाओ या रहमान को बुलाओ। सुम्मु बिहादल इस्मी औ, यानी सम्मु बिहादल इस्मी औ बिहादा, यानी इस नाम से तुम नाम लो, यानी अल्लाह नाम से नाम लो या रहमान के नाम से नाम लो। सम्मु बिहादल इस्मी औ बिहादा, वज़कुरु इम्मा हादा व इम्मा हादा, और जिक्र करो या तो ये और या तो ये, यानी रहमान के नाम से मेंशन करो या अल्लाह के नाम से मेंशन करो। हो गया ये। वत्तनवीनु फी अय्यन, और अय्यन के अंदर तनवीन जो है वो एवज है मुजाफ इलैह से। वमा सिलतुल लिल इबहामिल मुअक्कदी लिमा फी अय्यन, और मा ये जायदा है उस इबहाम की ताकीद करने के लिए जो अय्युन के अंदर है, यानी अय्युन के अंदर जो इबहाम है उस इबहाम की ताकीद करने के लिए। या तो असल में यूं था, अय्य हाज़ैनल इस्मैनी, तो हाज़ैनल इस्मैनी जो मुदाफ इलैहि है ना, उसको हज़फ कर दिया और उसके एवज में तनवीन दे दी अय्यन को, तो हो गया अय्यन। हाँ, अय्य हाज़ैनिल इस्मैनी सम्मैतुम व ज़करतुम फलहुल अस्माउल हुस्ना, तो इन दोनों दो नामों में से जिस नाम से तुम पुकारो, यानी नाम लो,
اور ذکر کرو تو اس کے لیے اچھے اچھے نام ہے. والضمیر فی فلہ لیس براجین الی احد الاسمین المذکورین ولکن الی مسماہما وہو ذاتہ تعالی. ہاں، اور لہو میں جو ضمیر ہے لہو الاسماء الحسنی، تو اس ہو میں ضمیر یہ دو اسم میں سے کسی کی طرف لوٹنے والی نہیں ہے، یعنی اسم کی طرف نہیں لوٹتی، وہ مسمى کی طرف، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف لوٹ رہی ہے. ایما تدعو، پہلے جو اللہ اور رحمان بیان کیا نا وہ تو اسم ہے، اللہ رب العزت کا نام ہے، وہاں ذات مراد نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اور لہو میں ہو جو ضمیر لوٹ رہی ہے نا وہ نہ تو اللہ کے اسم کی طرف لوٹ رہی ہے اور نہ رحمان کے اسم کی طرف لوٹ رہی ہے، بلکہ اس کا جو مسمى ہے یعنی ذات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی اس کی طرف لوٹ رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ ہو اللہ مسمى یعنی اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، نہ کہ اللہ کے نام کی طرف، یعنی اس ذات کو پکارو جس کے اچھے اچھے نام ہیں. سمجھ میں آیا؟ حضرت یہ جو جی الحمدللہ یہ جو کانسیپٹ بتایا کہ تنوین فی عین عوضا من المضاف الیہ، یہ اس کا کیا یعنی مضاف الیہ کی جگہ ہم تنوین یہ استعمال کر سکتے ہیں ایسا نہیں جو ہے؟ اصل میں کیا ہے، دیکھو میں یہ سمجھنے کے لیے ایک مثال دوں. یوم اذن، یوم مضاف ہے نا، جی کئی مرتبہ قرآن میں آتا ہے یوم اذن یصدر الناس اشتاتا حین اذن یوم اذن، برابر. تو اذن یوم اذن کا اذن جو ہے نا وہ کیا تھا، اذ کان کذا، تو کان کذا کو حذف کر دیا جو اس کا مضاف الیہ ہے، اور اس مضاف الیہ کی عوض میں اس کے نیچے تنوین دے دی تو یوم اذن ہو گیا. ہین اذن میں بھی اسی طریقے سے ہے، ہین اذ کان کذا، ہین مضاف اور پھر اذ مضاف الیہ مضاف اور اذ کان کذا، تو کان کذا مضاف الیہ اس کو حذف کر دیا اور اس مضاف الیہ محذوف کے عوض میں اس کے نیچے تنوین دے دی تو ہین اذن ہو گیا. تو اب یہاں یوں سمجھنے کا کہ ای مضاف ہے اور ہذین الاسمین مضاف الیہ ہے، تو ہذین الاسمین مضاف الیہ جو ہے نا اس کو حذف کر دیا اور اس کے عوض میں ای پر تنوین دے دی تو این ہو گیا. اچھا نہیں سمجھے؟ جی 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 صحیح. تو تنوین کے ایک استعمال یہ بھی ہے کہ اس کو مضاف الیہ حذف کر ہاں کے استعمال. ہدایت النحو میں آئے گا بھی جب آپ قبلو اور بعدو وغیرہ پڑھیں گے، بلکہ وہ آ چکا ہے مجھے لگتا ہے، پڑھا نہیں آپ نے قبلو اور بعدو؟ اس میں تو یہ بات آ چکی ہے. معذوف نسیہ منسیہ ہو گیا نصیب منسیہ ہو گیا آپ لوگوں کو. صحیح بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما جزاک اللہ خیر، میں لیو کروں گا. السلام علیکم. وما نزل الا ملتبسا بالحق والحکمت بالحق والحکمت لاشتمال علی الہدایۃ الی کل خیر او ما انزلناه من السماء الا بالحق محفوظا بالرصد من الملائکۃ وما نزل على الرسول الا محفوظا بهم من تخلیق الشیطان. قال الراوی اشتکا محمد بن السماک، یعنی محمد ابن سماک بیمار ہوئے، فاخذنا معه وذهبنا به الى طبيب نصرانی، تو ہم نے ان کا پانی لیا، یعنی اس وقت جیسے آج بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے ایسا وہ پانی لیا ہوگا اور ہم اس کو لے کر گئے طبیب نصرانی کے پاس. فاستقبلنا رجل حسن الوجہ طیب الرائحۃ نقی الثوب، تو ہمارے سامنے ایک مرد آیا جس کا چہرہ بڑا حسین تھا اور خوشبو اس سے نکل رہی تھی، کپڑے اس کے بڑے صاف ستھرے تھے. فقال لنا، تو اس حسین مرد نے ہم سے کہا الا این، کہاں چلے؟ فقلنا له، تو ہم نے کہا الا فلان طبیب نوریہ مع ابن السماک، فلان طبیب کے پاس ابن سماک کا بلڈ ٹیسٹ دکھا، یعنی بلڈ دکھانے کے لیے، پانی دکھانے کے لیے. فقال، تو کہا سبحان اللہ تستعینون علی ولی اللہ بعدو اللہ، اللہ کی ذات پاک تم اللہ کے ولی پر مدد طلب کرتے ہو عدو اللہ سے، اللہ کے دشمن سے، یعنی نصرانی کے پاس جا رہے ہو. اضربوہ علی الارض وارجعوا الی ابن سماک، اس پانی کو پھینک دو زمین پر اور لوٹو ابن سماک کے پاس. وقولوا لہ، اور اس سے کہو، یعنی ابن سماک سے کہو، دع یدک علی موضع الوجع،
درد کی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھو اور کہو بالحق انزلناہ و بالحق نزل، یہ کہو اپنے درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر کے. ثم غاب عنا فلم نرہ، پھر وہ حسین مرد تو ہم سے غائب ہو گیا، ہم نے اس کو دیکھا نہیں. فرجعنا الی ابن سماک، ہم ابن سماک کے پاس لوٹے. فاخبرناہ بذلک، اور ہم نے یہ واقعہ سنایا. فوضع یدہ علی موضع الوجع، تو انہوں نے اپنا ہاتھ رکھا درد کی جگہ پر. وقال ما قال الرجل وأوفي في الوقت، وقال كان ذلك الخضر علیہ السلام، اور فرمایا کہ ما قال الرجل، کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ یعنی وہ آیت پڑھی نا سبحان انہوں اللہ. نے اپنا ہاتھ رکھا درد کی جگہ پر. کہا کہ ما قال الرجل، اور کہی وہ بات جو مرد نے ہاں وہ ہو گیا، پڑھا، جو مطلب وہ محذوف ہے کہ ہاں وہ ہو گیا جو مرد نے کہا تھا، اور اور مجھے اسی وقت عافیت ہو گئی، عافیت دیے گئے. ہاں سمجھ میں آ گیا بس. وقال ما قال الرجل، ابن سماک نے کہا وہ جو مرد نے کہا تھا، یعنی پڑھ کر مطلب اپنے ہاتھ پر رکھا. وعوفی فی الوقت، اور اسی وقت وہ عافیت دیے گئے. وقال، اور یوں فرمایا کہ یہ خضر علیہ السلام تھے جو وظیفہ بتا کر چلے گئے. بہت اچھا. یہ آخری آیت اس سورت کی آیت العزت جی لکھا ہے انہوں نے. آیت العز. اچھا آیت العز، ہاں بالکل، یہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے انہوں نے. اور دوسرا ہے کہ اس میں یہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہ لم یکن لہ شریک فی الملک کی، اس میں، اور ولم یکن، اس میں مشرکین کے شرک کا ابطال ہے. ولم یکن لہ ولی من الذل، اس میں یہود پر رد ہے جن کے یہاں کشتی میں خدا تعالیٰ یعقوب علیہ السلام کے مقابلے میں تاب نہیں لا سکا تھا، اللہ یعوذ باللہ. تو یہ کیا ہے کشتی والی بات؟ وہ اصل میں بائبل میں ہے یہ بات لکھی ہوئی کہ یہودیوں کا جو عقیدہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں وہ تشبیہ کا ہے، مشبہہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ایک جسم سب کچھ مانتے ہیں، تو اللہ جو اپنے یہ انبیاء سے بات چیت بھی کرتے ہیں، آتے ہیں، تھکتے بھی ہیں. 6 دن بنائی دنیا، اس بعد تھک گئے تو 7 دن آرام کیا، اسی لیے بھی ہفتے والے دن کوئی کام نہیں کرتے، سب اسی لیے ہے نا وہ. اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ تو انبیاء سے ان کی اپنی بات چیت بھی ہوتی تھی اور کھیل کود بھی ہوتا تھا. تو وہ آئے اور کشتی کا یعقوب علیہ السلام سے طے ہو گیا. اللہ نے ان سے کشتی کا چیلنج قبول کر لیا. یعقوب علیہ السلام نے اللہ کو باقاعدہ اس میں پچھاڑ بھی دیا، یعنی وہ جیت گئے یعقوب علیہ السلام، نعوذ باللہ. تو بہرحال یہ بائبل میں لکھا، اب بھی لکھا. اس طرح کے واقعات ان کے کئی ہیں، تو اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی تشبیہ کی طرف جو وہ کرتے ہیں، تو ظاہر بات ہے یہ غلط ہے. تو وہ ایسا ہوا تو کوئی واقعہ ہے ہی نہیں، تو سب اضافی چیزیں. تو یہودیوں کے رد میں ولی من الذل ہے. جی اسی آیت میں یہ جو لکھا ہوا ہے کمالین میں، کہ حمد کے ساتھ یہ جو چیزیں ذکر کی ہیں وہ مطلب وہ ہے، مطلب اس طرح یہاں پہ تھا کہ ہم تو خوبیوں پر ہوا کرتی ہے، حالانکہ یہاں صفات معدومہ اور سلبیہ کا بیان ہو رہا ہے. بس یہ مقام تنزیہ ہوا، نہ کہ مقام حمد. مقام حمد، مقام تنزیہ ہوا. تنزیہ یعنی پاک کرنے والا ہوا. ایک تعریف ہوتی ہے اور ایک جو ہے منفی چیزوں کو پاک کرنا. یہ کہنا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ان میں یہ چیزیں نہیں ہیں، اور پھر کہا جائے کہ اللہ ایسا ہے اور ایسا ہے. تو تنزیہ کا مطلب اللہ کو پاک کرنا. تو کہتے ہیں تو مقام تنزیہ ہے کیونکہ شرک کی بات چل رہی ہے نا، شرک سے پاک کیا جا رہا ہے. تو یہ ہم تو نہیں ہوا. تو آگے شروع تو ہو رہا ہے الحمدللہ سے، اس کا جواب دے رہے. جی یہ مجھے ایکچولی عبارت سمجھ نہیں آیا، آپ پڑھے تو حاصل جواب یہ ہے کہ اس میں صفات امکان کی نفی کا امکان ہے، جو احتیاج کا مقتضا ہوتا ہے، یا مقتضی احتیاج کا مقتضی مقتضا ہوتا ہے، اور اللہ کے لیے واجب الوجود ہونے کا ثبوت کا اس بات کرتا ہے کہ وہ بذات غنی ہے، سب چیزیں اس کی محتاج ہیں، اس لیے وہ جواد معطی اور تمام حمد کا مستحق ہے. اور بعض نے جواب کی یہ توجیہ کی ہے کہ اگر کسی کی اولاد اور بیوی ہو تو دوسرے خدام تک انعامات کی نوبت اولاد اور بیوی سے بچنے پر آتی ہے، لیکن یہاں یہ بتلانا ہے کہ نہ اس کی اولاد ہے نہ بیوی، اس لیے سب کچھ افضال و انعام بندوں پر ہی کرتا ہے. تو اسی کا جواب دے رہے ہیں کہ اس میں جو ہے کوئی یعنی دو طرح سے انہوں نے جواب دیے. ایک تو یہ ہے کہ امکانی نفی ہے، ظاہری بات ہے
کہ ایسا شرک اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ بھی نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو غنی ہے، محتاج نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہم نفی کر رہے ہیں شرک کی. یعنی اللہ کو کمزور بتا رہے ہیں نا آپ کہ اللہ کمزور نہیں، تو اس سے گو بظاہر تو تنزیہ ہو رہی ہے، وہ تو ہے اپنی جگہ، لیکن ساتھ ساتھ حمد بھی تو ہے. امکانی کمزوری کی نفی ہو رہی ہے. اصل میں وہ نقص جو آپ کو دکھا رہے ہیں، ذل کی بات ہو رہی ہے جیسے، تو وہ ذل ہے نہیں، وہ تو امکان کی ہے. تو اصل میں تو تعریف ہی ہوئی. ایک تو یوں کہتے ہیں. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ باقی یہ کہ اگر اللہ کے اس طرح سے ہوتے خدام وغیرہ تو ان پر بھی کچھ خرچ ہوتا، اولاد وغیرہ کچھ نہیں ہے، تو سارا کا سارا اللہ انعامی کر دیتے ہیں لوگوں پر، خود اپنے لیے نہیں رکھتے، نہ بچوں کے لیے بھی، ان کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو ان چیزوں کی. تو یہ بھی حمد ہی ہوئی. تو یہاں تو سلب نہیں ہے، تنزیہ نہیں ہے. روزانہ 351 دفعہ اس کو پڑھنا چاہیے. اس سے پہلے عبارت بھی پڑھ لیتا، توکلت علی الحی الذی لا یموت. یہ اوپر بھی ہے کہ وکل الحمدللہ بعض اثار میں ہے کہ جس گھر میں بھی رات کو یہ آیت پڑھی جائے اس میں نہ کوئی آفت آتی ہے نہ چوری ہوتی. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تعریف کے وقت 22 سال سے بھی کم تھی. اللہ یہ گہرائیاں دیکھیے. اور کتنے 45 دن میں مکمل کر لیے 15 سپارے. جی یہاں پہ وہ جو یہ اوپر جلالین کا ہی ہے نا، تو یہاں پہ انہوں نے وہ لکھا ہے. علامہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ علامہ سیوطی کا؟ ہاں یہ سب جلالین شریف کا ہے. امام سیوطی. ہاں جی جی جی. تو یہ 45 دن میں یہ انہوں نے مکمل کر لی تھی. یہ 40 دن میں یہ 17، یہ جو 15 سپارے ہیں. اچھا تفسیر پوری جو ہے اصل میں تو ان سے پہلے جلال الدین محلی علیہ نے اس کو لکھا تھا نا. انہوں نے یہ سورہ کہف سے شروع کیا. انہوں نے کیا ان کے دل میں حکمت تھی اللہ ہی جانتے ہیں، کر کے پھر سورہ فاتحہ یعنی والناس کرنے کے بعد سورہ فاتحہ کر کے انتقال ہو گئے، مکمل نہیں کر پائے. تو یہ ان سے 100 سال کے بعد جلال الدین ان کا بھی نام، ان کا نام سیوطی، ان کا نام سیوطی، ان کا محلی پہلے والے کا. یہ تقریباً 100 سال کا فرق ہے ان کے درمیان. یہ اٹھے. اب دیکھو ان کا اخلاص کیسا ہوگا. اپنی ایک آدمی 40-45 دن میں اپنی تفسیر لکھ سکتا ہے، ایسی جاندار، اپنی پوری لکھ لیتے. وہ نہیں کیا، بلکہ یہ اخلاص کے ساتھ کہ اپنا الگ کام کریں گے. جلال الدین سیوطی کا یہ محلی کے جو 15 سپارے ہوئے ہوئے ہیں، اگر اس کو مکمل نہ کیا تو یہ تو چلے گا ہی نہیں آگے. تو اسی پیٹرن پہ، اسی اسٹائل میں، اسی بالکل پتہ بھی نہیں چلتا کہ دونوں میں کوئی فرق ہے. وہ پوری تفسیر بقیہ 15 پاروں کی 40-45 دن میں کر کے شائع کر دی. تو اسی لیے جلالین، تو 2 جلالوں کی ہو گئی یہ کتاب. انہوں نے یہاں پہ نا کچھ لکھا ہوا ہے اس صورت کے اینڈ پہ کہ مطلب یہاں پہ وہ یہی بات ہے، یہ ساری جو چیزیں نا. جی یہ جلال یہاں پہ أنه كان يقول آية العز الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا إلى آخر السورة والله أعلم. قال مؤلف هذا آخر ما كملت به تفسير القرآن العظيم الذي ألفه الإمام العلامة المحقق جلال الدين المحلي الشافعي رحمه الله تعالى، وقد أفرغت فيه جهدي وبذلت فيه فكري في نفائس أراها إن شاء الله تجدي، وألفته في مدة قدر ميعاد کلیم. یہ ہو گیا 40 دن. وجعلته وسيلة للفوز بجنات النعيم وهو في الحقيقة مستفاد من الكتاب المكمل وعليه في الآية المتشابهة الاعتماد والمعول، یعنی اسی پر اعتماد ہے آیت متشابہات میں. کس پر؟ جلال الدین محلی کی. فرحم اللہ امرأ نظر بعين الانصاف إليه ووقف فيه على خطأ فاطلعني عليه. وقد قلت شعرا حمدت الله ربي إذ هداني لما أبتيد مع إجزي وضعفي، فمن لي بالخطأ فأرد عنه، ومن لي بالقبول ولو بحرف هذا، ولم يكن قط في خلدي أن أتعرض لذلك بعلمي بالإجزي عن الخوض في هذه المسالك، وأسأل الله أن ينفع به نفعا جما ويفتح به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا سما، وكأني بمن اعتاد بالمطولات وقد أضرب عن هذه التكملة وأصلها حسما وعدل إلى صريح الإناد ولم يوجه إلى دقائقهما فهما،
ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى رزقنا الله به الآيات من سبيل الحق وتوفيقا واجتنابا على دقائق كلماته وتحقيقا وجعلنا به مع الذين أنعم الله عليهم من النبي وجعلنا والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والحمد لله وحده والصلاة على سيدنا محمد وآله وصحبه. یہ شروع میں ہے تركت من تعليفه يوم الأحد عشر شهر شوال سنة 70 و800 وكان الابتداء فيه يوم الأربعاء مستهل رمضان من السنة المذكورة وفرغ من تمييزه يوم الأربعاء سادس صفر سنة 71. الحمدللہ 22 سال کی عمر میں ماشاءاللہ. اللہ توفیق، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، کتنی خدمت ان کی کر گئے. طول اجلہ، اسی لیے وہ پیدا کیے گئے تھے. چلیے الحمدللہ چھوٹی سی اس کی عبارت بھی پڑھ لیں، شیئر کر لیجیے آپ.